الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا راح بن أسلم أبو حاتم البصري حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخذت في الله وما يخاف أحد ولقد أوديت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ مجھے جتنا اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا دھمکایا گیا اتنا کسی اور کو ڈرایا اور دھمکایا نہیں گیا. ایسے ہی مجھے جتنی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور دین کے لیے مجھے دی گئی اتنی کسی اور کو نہیں دی گئی. وما یؤذی احد ولقد علی 30 من بین لیلۃ ویوم. کہتے ہیں کہ اور مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزر گئیں کہ میرے اور بلال کے لیے اتنا بھی کھانا نہیں ہوتا تھا کہ جس کو کوئی ذی روح کھاتا ہو سوائے اتنی مقدار کے جو بلال کی بغل میں دبی ہوتی تھی، بس اتنی مقدار. یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے تھیلے میں، تھیلا عموماً ٹانگتے ہیں کندھے پر، تو وہ کہاں لٹکتا ہے؟ بغل کے قریب میں. تو بس وہ تھیلے میں اتنی تھوڑی مقدار ہوتی تھی کہ جس کو کچھ ہم لوگ کھا لے ہوئے، میں اور بلال. ورنہ 30 راتیں اور 30 دن ایسے گزر جاتے تھے جس میں ہمارے لیے کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا تھا. پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ ایسا ہی گزرا کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. اور اس سے پہلے ایک روایت شروع میں گزر چکی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے میں دن میں ہو یا رات میں ہو کبھی گوشت اور روٹی یہ نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ آپ کے یہاں مہمان آئے ہوں. مہمان آتے تھے تو مہمان آنے کی صورت میں کچھ انسان مہمان کے لیے کوشش کر لیتا ہے کہ ان کے لیے کچھ اچھا انتظام ہو جائے تو گوشت روٹی کا انتظام ہوتا تھا. یا مہمان کے آنے کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ ہمارے دسترخوان پر کچھ اچھا کھانا ہو. یعنی مہمان کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ مہمان کے ساتھ میں کھانا ہو تو گوشت روٹی کھائی جائے. ورنہ مہمان کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر نہ دن میں نہ رات میں گوشت اور روٹی کا انتظام نہیں ہوتا تھا. اور الحمدللہ ہمارے یہاں دن ہو یا رات ہو بلکہ رات میں 3 بجے اٹھ کر بھی جھاپا بازار میں گوشت اور روٹی کا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا دسترخوان ہے یہ، اور دلی دسترخوان ہے یہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اور پتہ نہیں کون کون سے دسترخوان ہیں اور کون کون سی واڑیاں ہیں اور کون کون سے پور ہیں، لاج پور ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نوساری کے آدھے راستے بھی جانے کا ہوگا تو اپنے جائیں گے. تو یہ سب جو انتظامات ہیں یہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم لوگ کھا رہے ہیں. کھائیے، کوئی یہ کہتا ہو کہ نہیں کھانے کا، کھائیے، لیکن بہت زیادہ اس کو اوور لمٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہوٹلوں میں جانا یہ اوور لمٹ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بہت سختی سے اس پر تردید فرمائی ہے. اور دیکھیے اللہ والے جو دیکھتے ہیں نا وہ اپنی نگاہوں سے اور بصیرت سے بہت دور کا دیکھتے ہیں. تو ہوٹلوں پر جانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ بکثرت انسان. اور سنڈے آیا کہ کانڈے ہو جاتے ہیں بالکل. شنیوار آیا کہ ہو سیٹرڈے نائٹ کیا آ گئی، اللہ کی پناہ، بس پاگل ہیں کہ کہیں نہ کہیں جانا ہی ہے. گاڑی راستے میں پنچر ہو جائے، میں نے اس کو سائڈ لگا کے جانا پڑے، مگر جائیں گے. اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا کہ باہر کے کھانے کو اس وقت جو مبصرین ہیں اور جو تجزیہ نگار ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ زیادہ جو اب کھانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے باہر لاریوں پر، ہوٹلوں پر اور باہر نکل کر ہائی ویز پر، یہ سب دجالی فتنوں کی ایک سلسلہ ہے اور اس کی ایک کڑی ہے.
دجالی فتنے کی ایک کڑی ہے. حتیٰ کہ جو ہم لوگ پانی کو یوں کہتے ہیں نا کہ منرل واٹر، فلٹر واٹر ہی چاہیے، یہ بھی دجالی فتنے کا ایک بہت بڑا، دجالی فتنے کی ایک بہت بڑی کڑی ہے. یہ بھی کبھی وقت ملے گا تو اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. ورنہ دجالیات کا جو مفتی ابو لبابہ شاہ منصور ہیں اور اس طرح کے دیگر علماء ہیں، انہوں نے باقاعدہ دجالیات پر جو کتابیں لکھی ہیں اس میں ان چیزوں کو شمار کروایا ہے اور باقاعدہ ثابت کیا ہے اس کو. اب ایک سیدھی سی بات ہے، ہم اگر پچھلے 30 سال پہلے کا اگر ہم مطالعہ کریں تو 30 سال پہلے دیہاتوں کے اندر لوگ ہینڈ پائپ کا پانی پیتے تھے اور کنویں میں سے کھینچ کر پانی پیتے تھے. بہت کم ایسے گھرانے ہوں گے جہاں پر کہ ٹانکی کا انتظام ہوگا، ورنہ کنویں پر سے رات کے اندھیرے میں صبح پاؤں پھٹنے کے پہلے، صبح طلوع ہونے سے پہلے عورتیں ہانڈیوں میں اور بڑے بڑے جو تو برتنوں میں پانی بھر کر لاتی تھیں اور گھروں میں سیو کر کے رکھ دیتی تھیں. وہی پانی اسی کو اگر مٹکے میں ڈال دیتے تھے تو پینے کا ہوتا تھا، اور بکیٹ کے اندر، بالٹی کے اندر ڈال دیتے تھے تو ڈول کے اندر ڈال دیتے تو نہانے کا ہو جاتا تھا. یہ 30 سال پہلے کا نظام. اور 30 سال پہلے اگر آپ کسی کو یوں پوچھے کہ یہ پانی سے بیمار ہو جاوے تو کہے گا ہماری نسلیں اس کو پیتی ہوئی گزر گئیں، صحت مند تھی ماشاءاللہ، اور آخری وقت میں بھی ہمارے دادا کو چشمہ نہیں لگا، اور آج کی اولادیں پیدا ہوتے ہی چشمہ لگاتی ہیں. تو وہ زمانے میں اتنا عمدہ پانی کو کنویں کا گنا جاتا تھا، بورنگ کا اور ہینڈ پائپ کا گنا جاتا تھا. آج اسی پانی کو کیا کہتے ہیں؟ بیماری کا پانی. اس کو پئیں گے نا بیمار ہو جائیں گے. فلٹر واٹر پیو، مشین لگاؤ، اور اس کے ڈراپس آتے ہیں، اس کے کیمیکلز آتے ہیں، وہ سب ڈالے جا رہے ہیں، اور لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ پانی پینے سے بہت فائدہ ہوگا. کیمیکل پینے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ہوگا. اور قدرتی پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشموں کا پانی بنایا، کنووں کا پانی بنایا، بڑے بڑے تالابوں کا پانی بنایا، بڑی بڑی نہروں کا پانی بنایا، ندیوں کا پانی بنایا، یہ سب پانیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیمار. اور آج بھی وہ فقیر جو دن بھر مانگتے پھرتے ہیں وہ کوئی بھی پانی اٹھاتے اور پی جاتے ہیں، ان کو بیماریاں نہیں پکڑتی. اور بھی کتنے ایسے سیٹ ہیں اور مالدار ہیں جن کے گھروں میں منرل واٹر کا پلانٹ لگا ہوا ہے اور وہ روزانہ کی 5-5 7-7 ٹیبلٹ کھا رہے ہیں. ایلوپیتھک بھی کھا رہے ہیں، ہومیوپیتھک بھی کھا رہے ہیں، آیورویدک بھی کھا رہے ہیں، یونانی بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی بیماری اپنی جگہ پر قائم ہے. اس سے اندازہ کریے کہ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ہماری عقلوں میں کس چیز کو فٹ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم شفا کو بیماری کہہ رہے ہیں اور بیماری کو شفا کہہ رہے ہیں. کیمیکل کو شفا بتا رہے ہیں، بیماری ہے نا. کیمیکل کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں. اچھا، کھانا آپ کے گھر میں گوشت آتا، پیور گوشت لے کر آیا آپ، اس کے بعد آپ کے گھر میں آپ کے گھر والوں نے بہترین انداز میں اس کو تیار کیا، اور اس کو تیار کرنے کے بعد بھی وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے جو ہوٹل میں جا کر ٹیسٹ آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اندازہ کریے کہ وہی ادرک، وہی لہسن، وہی پیاز، وہی مرچیں، وہی سب جو مسالے جات ہوتے ہیں وہی ڈالے جاتے گھر میں بھی، لیکن ٹیسٹ ہوٹل کا جو آتا ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آتا. گھر کے اندر ہوٹل والے نے پکا دیا تو وہاں 300 روپے ڈش کے بھی دے دیں گے، گھر میں ٹیسٹ ہی نہیں آتا. کیوں؟ وہ کیمیکل ڈالا جا رہا ہے. ٹیسٹ لانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کیے جا رہے ہیں، کون کون سی چیزیں ہمیں کھلائی جا رہی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ تھی، ہمیں بھی سادہ انداز میں زندگی گزارنے کی فکر کرنا چاہیے. میں بالکل یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل چھوڑ دو کہیں ہوٹل میں جانے کی، کوئی بات نہیں کرنے کی، لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا کہ اس پر اس حد تک لمٹ باندھ دی جائے اور اتنا کنٹرول کیا جاوے کہ ہم ہوٹل کو بہت شاذ و نادر، بہت مشکل سے یوں کہیں کہ چلو ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں، بقیہ گھر کا ہی کھانا اچھا ہوتا ہے، یہ کہے انسان. ہمیں تو کیسا ہے کہ ہوٹل کا کھانا روز ملے نا تو نانی ہے، روز ملے تو نانی ہے، یہ ہمارا انداز ہو گیا ہے. ایسے ہی ہمارے دسترخوان پر گوشت روز چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کہتے ہیں کبھی مہمان آوے تو گوشت اور روٹی ہوتی تھی ورنہ نہیں. یہ روایت حضرت شروع میں گزر چکی تفصیل سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، یہاں پر اس کو بہت مختصر بیان کیا ہے. حدثنا عبد بن حمید حدثنا محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک حدثنا ابن ابی ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن ایاس الحزلی قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جلیسا وكان نعم الجلیس.
فرماتے ہیں کہ نوفل ابن ایاس حوزلی فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف ہمارے ہم نشین تھے. ہم نشین کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس بیٹھا اٹھا جاوے، جن کی صحبت اختیار کی جاوے ان کو، اور کہتے ہیں وہ کیا ہی اچھے ہم نشین تھے. یعنی ایسے لوگ جن کی صحبت اختیار کی جائے ان میں بہترین لوگ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. اور یہ عبد الرحمن ابن عوف بھی وہ ہیں 10 صحابہ میں سے جن کو ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہو. یہ لفظ جب آئے نا تو ذرا دل کے اوپر لگنا چاہیے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ایک تو جنت کی بشارت کا مل جانا، پھر کہاں سے جنت کی بشارت کا مل جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اور جنت جیسی عظیم نعمت جس کے لیے پوری زندگی انسان عمل کرنے کے فکر میں ہے. یہ اور بات ہے کہ کر نہیں پا رہے ہم جیسے عمل کرنا چاہیے، لیکن ہماری فکر کیا ہوتی ہے جب بھی ذرا دین کی بات ہوتی ہے اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے کہ اللہ جنت ہمیں بھی نصیب فرما. مانگتے کہ نہیں مانگتے ہیں؟ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ ہم تجھ سے جنت طلب کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. تو جنت کو مانگنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں یہ خوشخبری سنائی. اور بقیہ صحابہ بھی تو کیسا وہاں پر محسوس کرتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان 10 لوگوں میں شامل ہو جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی خوشخبری سنا دیتے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ انقلب بنا ذات یوم، کہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے. حتی اذا دخلنا بیتہ ودخل، کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ راستے میں جب ان کا گھر آیا تو ہم بھی ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے. فاغتسل ثم خرج، پھر وہ گھر میں تشریف لے گئے، اندر گئے، غسل فرمایا اور غسل فرما کر واپس آئے. فرماتے ہیں کہ وَأُوتِينَا بِصَفْحَةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹرے لائی گئی، ایک پلیٹ لائی گئی اور پلیٹ کے اندر روٹی اور گوشت تھا. روٹی اور گوشت. اور اگر کہیں آپ کو دیہات میں جانا ہوا ہو تو وہاں کے دیہات کے دیسی انداز کا پکا ہوا گوشت اگر آپ کھائیں تو نہ آپ کو بدہضمی ہوگی، نہ آپ کو بھاری پن لگے گا، حتیٰ کہ آپ کھانے میں 2 کی جگہ 4 روٹی بھی کھا جائیں گے. ایسا ٹیسٹ آتا ہے. محمود کو پوچھو ساور شریف کا حال دیہات کا ہی ان کا. تو یہ اس کا بہت ٹیسٹ نرالا ہوتا ہے. میں کھا چکا ہوں اصل میں، اس لیے کہتا ہوں. اور یہاں تک کہ کہوں کہ دیہات کی چٹنی اور وہ جوار کی روٹی وہ آپ کو مل جائے نا تو آپ اتنی کھا جائیں گے کہ ایسا لگے پہلی بار کھا رہا ہے بھوکڑ، کبھی اس کو ملا ہی نہیں زندگی میں. اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے روٹی اور چٹنی. ہم لوگ پڑھتے تھے جب تو، حالانکہ ہمارا مدرسہ سٹی سے 4 کلومیٹر ہی گناتا تھا، لیکن اتنا جنگل تھا کہ راستے میں کچھ ملتا ہی نہیں تھا. سٹی کا اگر کنارہ ختم ہوا تو اب مدرسے تک سوائے جنگل کے اور کچھ نہیں تھا. اور اب تو اتنی آبادی ہو گئی کہ اب ایسا لگتا ہی نہیں کہ مدرسہ سٹی کے اندر باہر ہے، بلکہ لگتا ہے سٹی میں آ گیا ہے. تو وہاں پر مدرسے اور سٹی کے بیچ میں ہمارے ایک دوست کا کھیت تھا. تو کیری کے زمانے میں ہم لوگ کو بلایا اس نے، تو ہم لوگ چھٹیوں میں گئے تھے اس کے وہاں. تو اس نے جواری کی روٹی اور مرچی کا ٹھیسا بولتے ہیں، گرین مرچی ہوتی ہے، اس کو کوٹا جاتا ہے اور تیل اتنا اس کے اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے، تری جس کو کہہ سکتے ہیں ہم دوسری زبان میں. اور ساتھ میں جو ہے تو وہ پیاز دیسی انداز میں پھوڑ کے اس نے اور یوں دبا کے اس کا رس نکال دیا اور پیش کر دیا. وہ خوب کھایا تھا ہم نے، لگا پہلی مرتبہ زندگی میں کھانا کھا رہے ہیں. تو دیہات کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. سٹی میں تم لاکھ جتن کر لو وہ ٹیسٹ آئے گا نہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں دیہات میں ہی کسی مکان کے اوپر یہ لایا گیا ہو. تو فرماتے ہیں کہ ایک پلیٹ کے اندر گوشت اور روٹی لائی گئی. فلما وضعت، جب رکھا گیا سامنے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے. تو حضرت نوفل رضی اللہ عنہ، حضرت نوفل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے یا ابا محمد، یہ ان کی کنیت ہے، نام تو عبد الرحمن ہے لیکن کنیت ابو محمد. کہنے لگے آپ کو کس چیز نے رونے پر مجبور کر دیا، کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ہلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یشبع ہوا واہل بیتہ من خبز الشعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے دنیا سے اس حال میں کہ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی. صرف روٹی،
ہمیں ہمارے سامنے جو رکھا ہے وہ گوشت اور روٹی ہے، یہ فرمانے لگے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو صحیح طریقے پر پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں فلا ارانا اخرنا لما هو خیر لنا، کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو یہ چیزیں مل رہی ہیں نا، اور ہمیں جو مہلت دی جا رہی ہے اور ہمیں جو آسائشیں مل رہی ہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیے جائیں اور ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل رہا ہے، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ فرما دیں کہ تمہیں تو جو کچھ تمہارے عمل تھے وہ دنیا میں سب تمہیں نمٹا دیا، اچھا خاصا تمہیں نعمتیں ہم نے عطا کر دی۔ صحابہ کا عموماً اور بھی کئی صحابی اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ جب ان کو کبھی نعمت نصیب ہوئی اور جو پہلے کے حالات سے اس سے بہتر حالات کبھی ہوئے تو رونے لگتے تھے کہ اللہ کہیں تو ہمیں دنیا ہی کے اندر دے کر اور آخرت سے محروم تو نہیں فرما رہا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہوتی تھی۔ ہمیں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو ایک لمحے کے لیے خالی سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کن تکالیف میں رکھا، اور آج ہمیں اتنی آسائشیں مہیا ہیں، تو اللہ اس دین کو جس دین کو انہوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر زندہ کیا، ہمیں بھی اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ کم سے کم پیٹ بھر کر ہم یہ خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں قبول فرما لے تو ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ ہمارا وہ باب پورا ہوا جس باب کو ہم درمیان میں لے آئے۔ ہمارا اگلا باب جو ہے وہ تو اور پہلے کافی پہلے ہے، لیکن ابھی یہ باب درمیان میں آ گیا، اس لیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو وہ ترتیب پر بیان نہیں کیا ہے ہمارے اس نسخے میں، اور بعض نسخوں میں وہی ترتیب پر ہے جس ترتیب پر چل رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے دوبارہ اپنی پہلی والی ترتیب پر ہم اگلے باب کو سماعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔